لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی جو بیچارے نئے نئے دین پہ چلتے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے، 10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں، وہم ہی نہیں نکلتا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. بالکل چپ کر کے وضو کریں، نماز پڑھیں، کچھ عرصہ بعد آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان کی پیروی کریں گے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے وسوسے. ہاں، ان شکوک سے باہر نکلیں. اور نبی الاسلام نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ابو داؤد میں آیا کہ کچھ عورتیں حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ، ہم جب مدینے میں چل کے مسجد تک آتے ہیں نا تو راستے میں ہماری عبایا جو ہے نا وہ گندگی والی جگہ پہ بھی رگڑ کھاتی ہے، تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب نبی الاسلام ان کو وہم میں ڈال سکتے تھے؟ نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا کہ اس گندگی والی جگہ کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. فرمایا اس سے رگڑ کھا کے تمہاری عبایا پاک ہو جاتی ہے. یعنی مٹی بھی تیمم کر دیتی ہے، مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی. اس لیے تو تیمم کا حکم آیا قرآن میں. تو نبی الاسلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی عبایا چھوٹی کر لو. اس میں پردے کا بھی آپ دیکھیں کتنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ عبایا تھوڑی چھوٹی کر لو، نہیں کہا کہ عبایا ٹھیک ہے بڑی رہے. ہاں، مرد کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کپڑے، عورت کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے. باقی وہ جو ایک روایت ہے نا ابو داؤد میں کہ پاؤں بھی مکمل طور پہ ڈھانپے ہوئے ہوں تو تب عورت کی نماز ہوتی ہے، وہ روایت کمزور ہے. پاؤں پورے ڈھانپنا ضروری نہیں، ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے. پھر وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو اکثر ایتھیسٹ کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہے، تو حنفی دے نا اس کا جواب، ہم تو جواب دیتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یعنی پانی جس چیز پہ پڑے گا نا وہ چیز خود پاک ہو جائے گی، پانی ناپاک نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. اور امام داؤد باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جو مدینہ شریف میں تھا. اور امام داؤد کہتے ہیں میں خود اس باغ کا جو مالک تھا اس کی اجازت سے اس کنویں میں اترا جس میں نبی الاسلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا. اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈایا میٹر بھی میئر کیا، وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے، 9 فٹ کا وہ ڈایا میٹر تھا اس کا. یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے. تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک. بھائی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے، اس کے کارنر کے اوپر کوئی گندگی پڑی بھی ہوئی ہے، باقی حصہ اس کا پاک ہی رہے گا. ویسے تو حنفیہ نے دے در دے کی جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے نا وہ تو 100 اسکوائر فٹ کی ہوئی ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ایک تالاب ہو، اتنا گہرا ہو، وہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کیا. اسی طریقے سے یہ راہ چلتے ہوئے جو کیچڑ والا معاملہ ہے، جب تک آپ کو وثوق سے نہ پتا ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہوا ہے اور وہ گندگی نظر نہ آ جائے، یہ سارے کا سارا پانی کیچڑ پاک ہے. کیونکہ مٹی ہے، اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ہمیں پتا تو نہیں. بھائی پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں، ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے. بخاری مسلم حدیث ہے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہاں جو ناپاک جگہ ہوگی نا جس کا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ناپاک ہے، وہ معاملہ الگ ہے. ادروائز عام حالت میں جتنی روڈ کے اوپر مٹی ہے یا راستے میں جو مٹی ہے، ہمارا تو سیوریج کا نظام بہت بہتر ہے. آپ ذرا ان زمانے میں لوگوں کی، اہل مدینہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی. وہ اتنی یعنی صفائی کا اہتمام کر سکتے تھے جتنا ہم آج کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلتے. لہذا اس طرح کے وہم میں پڑ جانا، بعض لوگ پاکی پلیدی کے مسائل میں اتنے پھنستے ہیں، پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ہمیں لائیو سیشنز میں کئی بچیوں کے بھی باقاعدہ نیچے چیٹ باکس میں کوسچنز آئے ہیں، وہم کا شکار ہیں، کئی بچے وہم کا شکار ہیں. ان کے ماں باپ لادہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے دین پہ چلیں، یہ پاگل ہی ہو گئے.
وہ اس لیے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا علم ہو میرے بھائی، ایک لوٹے سے بڑے آرام سے وضو ہو جاتا ہے اور پانی بچ بھی جاتا ہے. لیکن جو فقہ حنفی والوں نے آپ کو وضو بتایا ہوا ہے، ایک لوٹے سے نہیں، کم از کم 2 یا 3 لوٹے چاہیے. اور میں نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، حنفیوں کے، کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں. 2 3 کیا کئی لوٹے لگ جاتے ہیں. تو ٹوٹی کے نیچے تو وضو کرنا بہت آسان ہے. ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، آپ کی مرضی، 1 دفعہ ازائے وضو دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ دھوئیں، تینوں طریقے سنت ہے. یہ میں نے تفصیلاً اس لیے گفتگو کی کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اس طریقے سے گھروں میں بھی یہ پاکی پلیدی کے جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں، واشنگ مشین کا، کہ جی وہ ناپاک کپڑے مکس ہو گئے ہیں پاک کے ساتھ. او بھائی، یہ فرق کرنا ہی بڑا مشکل ہے. ایک گھر کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں آپ انہیں ناپاک ہی تصور کریں، ٹھیک ہے. جب مشین لگی ہوئی ہے تو ساروں کو ایک دفعہ پاک کرنا ہے. صابن بھی تو نکالنا ہے نا، آپ نے صرف بھی تو نکالنا ہے. تو ایک بار مشین سے جب گزارا، اس کے بعد آپ اس بالٹی کو، جو صاف پانی کی بالٹی ہے، اس کو رکھیں ٹوٹی کے نیچے، ٹوٹی اوپر سے کھول دیں ہلکی سی، پانی اوور فلو کرتا رہے، وہ بہتے ہوئے پانی میں آئے گا، جسٹ لائک ایک چشمے کا پانی. ایک طرف سے آپ اس میں کپڑے ڈالیں، پانی اوور فلو کراتے رہیں، جب اس میں سے وہ نکل جائے اس کو علیحدہ رکھیں. اور اس طریقے، آج کل تو آٹومیٹک واشنگ مشین تو خود بھی یہ پانی کے سرکل چلا دیتی ہے اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیں، حرمین شریفین میں اگلے دن غور کر رہا تھا، یہ لوگ اتنے پاکی پلیتی کا دھیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آٹومیٹک واشنگ مشین میں کس طرح کپڑے پاک ہوں گے. یہ جو بتاتے ہیں نا کہ جی اس طرح کریں، اور پھر وہ جب وہ پورا بہ کے آگے نکل جائے پھر دوسرا. اللہ کے بندو، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے قالین سارے آٹومیٹک مشینوں میں ہی پاک ہو رہے ہیں. وہ باقاعدہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ان مشینوں میں ان کو دھویا جاتا ہے. اب ظاہر ہے وہاں پہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے لوگ لے کے جاتے ہیں، کئی بار پیشاب کر دیتے ہیں وہ. تو آپ کے لیے تو ایک قالین بھی ناپاک ہونا کافی ہے، پوری مسجد کے قالین کے لیے وہ ایک جگہ پہ ہی دھل رہے ہیں. اور آپ کے فقہ حنفی کے طریقے کے مطابق نہیں وہ دھل رہے. اور قالین کو تو دھونا ہی بڑا مشکل کام ہے. جو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ایک بار پورے کو دھوئیں، پھر اسے لٹکا دیں جب تک آخری قطرہ نکلتا رہے، پھر اس کو کریں، پھر وہ آخری قطرہ نکلے، پھر 3 بار کریں، اس طریقے سے. تو کپڑے جتنے ناپاک ہیں اتنا حصہ بھی دھو لیں تو باقی سارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. پورے کپڑے دھونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ مکس ہو گئے ہیں دھوتے ہوئے، پھر ظاہر ہے کہ گھروں میں آسانی اسی میں ہے کہ آپ اس طریقے سے یعنی اکٹھے کپڑے جب دھو رہے ہیں تو پھر پاک بھی سب کو اکٹھا ہی کر لیں. یہ سارے مسائل چونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اکثر اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مجھے ایک کیفیت طاری ہوئی تو میں نے کہا چلیں آپ کو تبرکن دے ہی دیں. دیکھو نا